وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کہتے ہیں کہ جو لفظ انسان ہے یہ انس سے ہے، انسیت، یعنی اس کو کوئی بلونگنگ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، مین از اے سوشل اینیمل، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، سوشل ہونا ہوتا ہے اس کو محبت دینی بھی ہوتی ہے اور اس کو محبت چاہیے بھی ہوتی ہے تاکہ سکون میں رہ سکے۔ اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے جب اس کو محبت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی محبت کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے آسمان کے فرشتے کو زمین پہ اتارا گیا۔ سبحان اللہ، ایسی محبت۔ دیکھیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا نا کہ جو لوگ ایک کامن شوق، جن کا کامن انٹرسٹ ہوتی ہے جن کی، یا ایک شوق ہوتا ہے جو وہ شیئر کرتے ہیں، تو وہ بہت جلد آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ آپس میں ان کا دل سے ان کو محبت، ان کی چاہت بڑھ جاتی ہے آپس میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے، شوق جو ہے ہمارا ایک ہی ہے۔ اور یہ آپ نے آزمایا ہوگا اپنی زندگی میں بھی۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کسی محفل میں گئے ہوں گے اور کسی دوست کی محفل ہے اور اس کے کئی اور دوست آئے ہوئے ہیں، دوسرے دوست آئے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ ملے ہی نہیں ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی ہے تو آپ کی بڑی زبردست دوستی ہو جاتی ہے۔ آپ بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ جو عورت بیٹھی ہے وہ سیم انٹرسٹ شیئر کرتی ہے، مثال کے طور پہ کپڑوں میں، فیشن میں، یا کھانا بنانے میں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھی سیم شوق ہیں جیسے آپ کے ہیں، تو گھنٹہ تو ایسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، دل چاہتا ہے اور بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، اور یہ ایک دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ اور اسی شوق کو جب آگے بڑھاتے ہیں اور ملتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے، بلکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری بھی جب اگلی محفل ہو نا، ہم کہیں ملیں تو اس کو بھی بلانا ضرور، یا ان کی محفل ہو تو چلو میں بھی جاؤں گی، ہاں بڑا مزہ آیا تھا۔ ورنہ جہاں پر دل نہیں لگتا وہاں تو ہوتا ہے اچھا کاش نہ ہی بلائے، میں نہ ہی جاؤں۔ لیکن یہ والی محفل میں جب آپ کو سیم انٹرسٹ والے لوگ ملتے ہیں تو دوستی بھی بڑھ جاتی ہے، محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لڑکوں میں بھی ایسی ہے، کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہو، جب اس کو ایسا دوست مل جائے جو اسی کا شوق شیئر کرتا ہے۔ سائیکلنگ آج کل بہت چل رہی ہے، سائیکلنگ جس کو اچھا ہو تو پھر پلان بھی بن جاتا ہے اس کے بارے میں، سائیکل کی انز اینڈ آؤٹس اور ساری ڈیٹیلز، اور پھر یا گاڑیوں کا شوق ہو تو مل کے، پھر وہ یا بزنس کا شوق ہو تو وہ سیم شوق والے جو ہیں وہ دیکھیں آپ، آدمی جو ہیں وہ پھر ملنا بھی چاہتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، اور جتنا زیادہ شوق ملتا ہو اور پھر گھومنا شروع ہو جائے تو اتنی زیادہ محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہی چیز نفرت کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے بلکہ ابھی مجھے کچھ دنوں پہلے ہی کوئی بتا رہا تھا، اور یہ سچا واقعہ، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ گروپ میں دو پرانے دوست، لمبی دوستی ان کی، مگر پولیٹیکل ڈیفرنس تھا۔ ایک میرے خیال سے پی ٹی آئی کا فالوور تھا اور دوسرا جو تھا پی ایم ایل کا۔ یہ گروپ میں ان کی آپس میں کوئی کسی بات پر بات شروع ہو گئی۔ اچھا، بات شروع تو باتوں سے ہوئی، اس کے بعد کہتا ہے گالیوں پہ آ گئے، لڑائی پہ آ گئے، اس کے بعد گروپ چھوڑ دیا، اس کے بعد دوستی ختم۔ اللہ اکبر! ایک پولیٹیکل جماعت کے لیے جو بھی ہو، اور کوئی ایک ویو کے لیے جو اس کے اگینسٹ آیا، کچھ دوستی ان کی ختم ہو گئی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں نا جو کسی ایک شخص کے ساتھ یا تو جڑے ہوتے ہیں یا ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یا کوئی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ صحیح بھی ہو، وہ ان کو نہیں سمجھ آتی۔ بس جو شخص اس شخص کے ساتھ یا اس گروپ کے ساتھ اچھا رہے گا نا، ان کے دل میں وہ اس کی اچھائی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ مثال میں ایک وجہ سے دے رہا ہوں۔ یہ انہی کا دل چاہتا ہے کہ میرے گروپ، میری پولیٹیکل پارٹی، یا میری جو بھی ریلیجس پارٹی ہے، یا میرا جو شخص مجھے پسند ہے، جو اس کو پسند کرتا ہے، پھر یہ اس کے ساتھ رہنا بھی پسند کرتا ہے، اس کا باتیں بھی کرنا، اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس میں یہ مثال دینے کا مقصد اور یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم بھی ایسی ہی محبت کریں، کیونکہ محبت کرنی تو ہے انسان نے، اگر ہم بھی ایسی ہی محبت کریں، لیکن ہمارا کرائیٹیریا یہ ہو کہ ہماری محبت صرف اللہ کے لیے ہو کسی شخص کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اگر ہم یہ کر سکیں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اور پھر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پہ فرشتے کو، آسمان کے فرشتے کو زمین پہ بھیجا گیا، اور اس نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی تھا جو کسی اور جگہ جا رہا تھا، کسی اور گاؤں میں، کسی اور بستی میں جا رہا تھا، جہاں وہ نہیں رہتا، وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا، اور اپنے کسی بھائی سے، کسی شخص سے ملنے جا رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو اس راستے پہ بٹھا دیا۔ اللہ اکبر! یہ فرشتہ کیا کر رہا تھا؟
یہ فرشتہ اس شخص کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ شخص جب آئے گا یہ اس سے ملے گا. اچھا جب وہ فرشتہ آیا تو وہ شخص آیا تو فرشتہ وہاں موجود تھا. اس نے پوچھا اس سے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں, وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے, یہ مفہوم ہے حدیث کا, اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تمہیں اس سے کوئی کام ہے, کیا تم پر اس کا کوئی احسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا تم یہ جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو, یہ سفر کر رہے ہو, ادھر تک جا رہے ہو, اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر جس کا بدلہ تم نے اتار رہے ہو, یا کوئی کام ہے اس طرح کا؟ تو اس نے کہا نہیں, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرشتے نے کیا کہا؟ میں تیری طرف اللہ کا فرشتہ ہوں اور تجھے یہ بتانے آیا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں, مجھے ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ جب اللہ کے لیے آپ محبت کریں گے کسی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یا مشکلات؟ کیا آپ کی زندگی میں سکون ہوگا یا پریشانیاں؟ کیا برکتیں ہوں گی یا بے برکتی؟ بس اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. اور صرف یہ نہیں, اس کے اتنے فائدے ہیں میں اس اتنے چھوٹے ٹائم میں بیان ہی نہیں کر سکتا اور سمجھا بھی نہیں سکتا. یہ اس کی کس طرح سے نشانیاں علماء نے بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن, اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا سٹیٹس, ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے, ان کی تعریف کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہوئیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے, ان کے درمیان اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری نہ ہوگی, نہ کوئی مالی لین دین ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور یعنی روشنی پر ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹس دیں گے, ان کا اسپیشل اسٹیٹس کہ وہ ہوں گے بھی روشنی کے اوپر. اب وہ کیسی ہوگی روشنی, ان کا تھرون ہوگا, ان کا ممبر کیسا ہوگا, وہ کس طرح کی جگہ ہوگی. اللہ اکبر. تو اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے قیامت کے دن, سورج 1 میل کے راستے پہ فاصلے پر لوگ پریشان, جب لوگ خوف زدہ ہوں گے اور غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی سورہ یونس کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ, سن لو, بے شک اللہ کے ولی جو ہیں, اللہ کے اولیاء, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر. ابھی تو اور بھی چیزیں میں بتا نہیں سکتا. اور ایک حدیث آپ سنیں, اس دن اللہ رب العزت, پوری قیامت کا منظر سوچیں, کہاں سے لوگ کیسے ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلائے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا, ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے این المتحابون بجلالی, میرے جلال اور میری عظمت کے لیے جو آپس میں محبت کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی, آج میں ان کو اپنے سائے میں, ایک حدیث میں آتا ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا, اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے سائے کے. اس دن سورج اتنا قریب ہوگا, لوگ اتنے پریشان ہوں گے, کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ کی عرش کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے جن کو سایہ ملے گا, ان میں سے ایک ہی ہوں گے. اللہ اکبر. تو کسی نے خوب کہا, یہ تو مجھے بس اور حدیثیں تھی بتانے کے لیے لیکن اتنا وقت بھی نہیں بچے گا, لیکن کسی نے خوب کہا کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی سے مضبوط رشتہ چاہتا ہے اور ایسا ساتھ چاہتا ہے جو کبھی چھوٹے نہ, لمبا ساتھ چاہتا ہے, مضبوط ساتھ چاہتا ہے, تو وہ اللہ کے لیے دوستی کر لے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی اور چیز کی وجہ سے دوستی کرے گا نا, وہ چیز تو ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ خوبصورتی ہے, انسان خوبصورتی کی وجہ سے دوستی کرتا ہے. جس دن, آج نہیں تو 5 سال 10 سال میں خوبصورتی ختم ہو جائے گی نا, ہم سب مانتے ہیں, دوستی بھی ختم ہو جائے گی. پاور, اسٹیٹس, پولیٹیکل سٹانس کی وجہ سے کسی نے دوستی کی, آج ہے لیکن کل تو نہیں رہے گی, پھر دوستی بھی ختم. مال کی وجہ سے کی, کل مال ختم, دوستی بھی ختم. لیکن اللہ کے لیے جو دوستی کرے گا تو اللہ تو ہمیشہ سے تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو یہ دوستی بھی یقیناً ہمیشہ رہے گی. تو اگر آج تک آپ لوگ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا تو میری ریکویسٹ ہے,
آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں کتنا فائدہ ہوگا. یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ والے لوگ ڈھونڈیں, اللہ کے لیے ان سے محبت کریں, ان کے ساتھ اٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کا خیال رکھیں, وہ آپ کا خیال رکھیں, ان کو فائدہ پہنچائیں, ان سے فائدہ لیں, اور آخر میں یہ سارا اجر پالیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا مستحق بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.